بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امید ہے کہ کرونا وائرس کی تدبیروں کے ساتھ، کرونا وائرس سے بچنے کی تدبیروں کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو آگے چلا رہے ہوں گے۔ دیکھیں، آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستان کی ایک بدلتی ہوئی روشن تقدیر، اور جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایماندار درویش انسان کی قیادت میں کچھ ایسی چیزوں کے اعلان کا کل موقع دیا جس کا ہم سالوں سے انتظار کر رہے تھے، اور اس موقع پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی جو مخلص ٹیم ہے ان کے ساتھ، ان سب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین وابڈا صاحب کو بھی، اور جو ہماری ٹیم کے جو کیپٹن صاحب کی ٹیم کے نئے کھلاڑی تھے ان کی تعمیرانہ سوچوں پر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو جب سے آئے ہیں انہوں نے سیاست سے ہٹ کر اس ملک و قوم کے لیے بات کی ہے ہمیشہ، اور یہی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ کیپٹن صاحب کی ٹیم کے دو وہ کھلاڑی ہیں کہ الحمدللہ جن کے کردار کی تاریخ گواہ ہے، جس میں جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب اور جناب شبلی فراز صاحب، اور الحمدللہ جیسے ان کا سابقہ کردار ہے ایسے ہی وہ دن رات اس ملک و قوم کو کیسے مصیبتوں سے نکالنا ہے اور کیسے روشن مستقبل کی طرف لے کے جانا ہے، ان سوچوں پر میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، اور اپنی قوم کو آج مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارا ملک دنیا کے نقشے پر سب سے بہترین ملک بن کے ابھرے گا۔ ہمارا وہ حقیقی ملک جو جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا 1947 میں، آج وہ پاکستان اپنی اصلی راہ پر گامزن ہو چکا ہے، اور جس کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس ٹیم میں آنے والے جو مخلص ساتھی ہیں، جو مخلص کھلاڑی ہیں اس ٹیم کے، وہ اپنے ملک کو ایک ایسے مستقبل کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کبھی ایسی تکلیف نہیں ہوگی جو ہم لوگوں نے برداشت کی ہے۔ دیکھیں، جب ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب بار بار لوگوں کو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں، تو ایسے گندی سوچ رکھنے والے ہمارے اینکر حضرات، لفافہ مافیا اور اپوزیشن میں جو ترچی ٹوپی والے صاحب ہیں ان سمیت سب لوگ ایک ہی بات کہتے تھے کہ مر جاؤ، گھبرانا نہیں۔ عمران خان صاحب کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو ملک کا خزانہ خالی ملا، خزانہ خالی ملنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ قرضے تھے جو ان لوگوں کی عیاشیوں میں استعمال ہوئے تھے،
ان کو واپس کرنا، اپنی قوم کی مشکلوں کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں تھیں، لیکن میں اپنی قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اپنی پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، جس میں اکثریت وہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے جناب وزیر اعظم صاحب کی ہاں میں ہاں ملائی اور بڑے ہی مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا اور صبر کیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستانی عوام نے صبر کیا، اتنی مہنگائی کے باوجود بھی صبر کیا۔ ابھی تک مہنگائی ہے، لوگ باز نہیں آ رہے، لیکن یہ سارا ٹائم لگے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگوں کو جو بری عادتیں پڑی ہیں نا، خاص کر 30-35 سال سے، وہ 30-35 دنوں یا 30-35 مہینوں میں نہیں جائے گی، اس کے لیے ٹائم تو چاہیے، یہ پکی بات ہے، ہر ذی شعور سوچتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ڈے بائی ڈے مشکلیں آسان ہو رہی ہیں۔ یہ جو ذخیرہ اندوز اور غلط تاجر جو لوگوں کی جان ابھی بھی نکال رہے ہیں، ان کو بھی میرا خیال ہے اگر ان کے پاس تھوڑی عقل ہو تو ان کو، یہ جو لٹیرے تھے جو کہتے تھے کہ ان کو چھیڑ ہی کوئی نہیں سکتا، ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا، وہ آج سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو جو اس وقت کے چھوٹے موٹے ذخیرہ اندوز ہیں نا، وہ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے۔ تو اس لیے میں آج پوری قوم کو بھاشا ڈیم اور باقی ڈیمز کے کاموں کو شروع کرنے کے حکم پر مبارکباد دیتا ہوں، جس کا فائدہ صرف ایک عام آدمی کو نہیں، پورے ملک کو ہوگا۔ اس میں جابز کریٹ ہوں گے، ہماری زراعت کو تقویت ملے گی، اور بے بہا اور ایسے فوائد ہیں جو پاکستانی قوم کو ملنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کی اس عقل مندانہ سوچ کو سلوٹ بھی کرتا ہوں، جنہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر اس بادشاہ ڈیم کو شروع کرنے کا جو عزم کیا ہوا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کو صحیح سمت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیڈر ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک لیڈر کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1947 کے اس وجود میں آنے والے پاکستان میں ایک لیڈر کا جو رول تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ایک اور لیڈر بھیج دیا ہے جو روایتی قسم کا سیاستدان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اور ہماری جو باقی قوتیں ہیں ان کو بھی اس معاملے کو آگے لے جانے کی جرات کے ساتھ توفیق دے۔ اس وقت میں تینوں قوتوں کا تہ دل سے ممنون ہوں، جس میں ہماری آرمی، ہماری جوڈیشری، چیف جسٹس صاحب اور ہماری جو حکومت کے مخلص لوگ ہیں وہ شامل ہیں۔ میں سلوٹ کرتا ہوں ان سب لوگوں کو جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان کو ایک مستقبل روشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس کی ابتدا الحمدللہ کل وزیر اعظم صاحب کے اعلان پر ہو چکی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا ملک دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا ہوسٹ ثناء اللہ پلی فرام کویت۔